السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 9 مئی والے 9 رسا گیروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، معافی نشتہ۔ اور عمران خان نے جو دوسری بار بارود کو لات ماری ہے اس کا بھی جواب الجواب آ گیا ہے۔ اور کیا نواز شریف 2 دن میں بری ہونے جا رہے ہیں؟ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب رسا گیری اور دادا گیری سے۔ اگر آپ کبھی کسی تھانے میں آپ کا چکر لگا ہو تو ہر تھانے کے اندر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی اس تھانے کے اندر اشتہاری ملزمان کتنے ہیں، اس تھانے کے اندر کتنے مقدمات درج ہوئے پچھلے سال میں یا رواں سال میں، کتنے گرفتار ہوئے، کتنے رہا ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بورڈ اور بھی ہوتا ہے جو کہ اس علاقے کے جو بستہ الف کے بدماش ہوتے ہیں، جو بستہ بے کے بدماش ہوتے ہیں، یا بستہ اور کوئی بھی کافی سارے بستے ہوتے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ 9 نمبر کا بدماش ہے، 10 نمبر کا بدماش ہے، اور رسا گیر اس علاقے میں کون کون ہے وہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب علاقے میں نا کوئی تگڑا تھاندار آ جائے، یا کوئی تگڑا ڈپٹی آ جائے، یا کوئی تگڑا ایس پی آ جائے، یا ضلع کا سربراہ آ جائے، تو بعض اوقات ایسا حکم جاری کر دیتا ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی رسا گیر اور بدماش ہیں نا جی، ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ پولیس آپریشن شروع کر دیتی ہے، اور پولیس کے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس تو پوری لسٹ پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں بدماش کون ہے، رسا گیر کون ہے، دادا گیر کون ہے، تو وہ ان کو فوری طور پہ کان پکڑا دیتے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ علاقے کا جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے نا وہ علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میں نے بڑے بڑے بدماش، انہیں بڑے بڑے ترم خان بدماش، آپ ان کو دیکھیں تو گاڑیوں میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جناب بدماشوں کا جلوس نکلا ہے، کلاشن کوئی اٹھائی ہوں گی، 100 گارڈ رکھا ہوگا جناب، بڑے انہوں نے سونا چاندی لے کے پھر رہے ہوں گے، اور بڑے مطلب شیر چیتے بھی ساتھ ٹہلا رہے ہوں گے۔ لیکن یقین ماریں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب ایک پولیس کے کانسٹیبل کے ڈھائے وہ چڑھتے ہیں نا تو اس وقت ان کی حالت دیکھ کے بندے کو عبرت ہوتی ہے کہ بدماش جتنا مرضی بڑا بدماش بن جائے، ایک پولیس والا بھی اگر ٹھیک آدمی ہے نا وہ اس کو بالکل سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کرائم رپورٹنگ کے کیریئر میں بہت ساری ایسی مثالیں میں نے دیکھی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جو رسا گیری اور دادا گیری کی عادت ہوتی ہے نا یہ اتنی جلدی جاتی نہیں ہے۔ پولیس پکڑتی ہے، گرفتار کرتی ہے، جیلوں میں ڈالتی ہے، بعد میں ضمانتیں ہوتی ہیں، پھر یہ نکل کے وہی حرکتیں شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انتظار کر لیتے ہیں کہ یار متعلقہ افسر بدل جائے تو ہم پھر وہ کام شروع کر دیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں لاہور میرا جب چکر لگا تو وہاں پہ ایک عجیب رواج میں نے دیکھا کہ آپ سڑک سے گزر رہے ہو نا تو ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک بہت بڑا قد آدم تصویر لگی ہوتی تھی کسی بندے کی مچھندر کی، اور نیچے لکھا ہوتا تھا شیر پنجاب فلانا، شیر لاہور فلانا۔ یعنی کہ باقاعدہ بدماشی اور دادا گیری کے کلچر کو بالخصوص لاہور میں پروموٹ کیا گیا۔ لیکن پھر آ گیا شہباز شریف تو وہ کام والی مشین، وہ پھر جب اس طرح کی دادا گیریاں ہوتی ہیں تو پھر وہ کام میں تو رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس نے ایک مطلب صفایا کر دیا لاہور شہر سے سارے جتنے بدماش اور دادا گیر دینا۔ اب آپ پورا لاہور پھر رہے ہیں، آپ کو کسی کا بورڈ لگا نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ سیاسی طور پہ لکھا جاتا ہے جی، جیسے غلام مصطفیٰ خر کے نام کے ساتھ شیر پنجاب لکھا جاتا تھا یا اس طرح کی چیزیں، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں کی تصویروں کی میں بات کروں وہ سیاستدان نہیں ہوتے، وہ دادا گیر یا رسا گیر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شیر کے لا کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ پھر جب آگے شہباز شریف صاحب تو وہ سارا جھاڑو پھر گیا۔ اچھا، بدقسمتی ہمارے ملک کی دیکھیے کہ یہ جتنے لوگ تھے نا جو ایک سپاہی کے آگے کان پکڑنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اس ملک کے ساتھ اصل ظلم یہ ہوا، اور یہ جو 9 مئی ہوا نا اس کے پیچھے بھی یہی ایک غلطی تھی۔ غلطی ایسے تھی کہ تلنگے ہی ہوتے ہیں، رسا گیری ہوتے ہیں، بدماش ہی ہوتے ہیں، سیاستدان اور چیز ہوتا ہے۔ سیاستدان کی بدماشی بھی اور ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ سیاسی قسم کی بدماشی ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ عمران خان کی آپ نے تقریریں سنی ہوگی، وہ مطلب پاکستان کے اندر پہلا ایک ایسا سیاستدان آیا تھا جو سیاسی جلسوں میں تقریریں کر کے آتا تھا، اوے آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانس دوں گا، اور رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، اور جج میں تمہارا یہ کر دوں گا۔ وہ لوگوں نے کہا یار اچھا یہ بڑا بدماش آدمی ہے، پھر ہمارے علاقے کے لوگوں کی نفسیات بھی ہیں، جو ان کو زیادہ طاقتور نظر آیا یا ڈھٹ آدمی نظر آیا نا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ایک پورا ایک ٹولہ بن گیا، اوپر سے ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، تو وہ ایک بدماشوں اور رسا گیروں کا جو گروپ ہے وہ مسلط ہو گیا، اور مسلط کیا ہوا، وہ وزیر بھی بن گئے بہت سارے ان میں سے۔ وزیر اعظم صاحب خود دادا گیری میں انٹرسٹڈ تھے، تو آگے سے وزیر بھی انہوں نے ایسے ہی بنا دیا۔ میں کسی کا کیا نام لوں، سب کو آپ کو پتہ ہی ہے جو دادا گیری ہوتی ہیں، یہ اس حد تک بدماشی میں آگے بڑھے کہ انہوں نے سیاست کو تباہ کر دیا۔
اب دیکھیں نا، اب الیکشن ہو رہے ہیں جی، پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بول رہی ہے، وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے، مخالفانہ تقریریں بھی ہوتی ہیں، اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، دوسرے کے کیڑے نکالتے ہیں، پھر چیلنج بھی کرتے ہیں، تم نے پہلے یہ کہا تھا، ہم نے پہلے یہ کہا تھا. وہ ایک اور چیز ہے. لیکن کوئی غمی خوشی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی غمی خوشی میں بھی جاتے ہیں. لیکن عمران خان نے بدقسمتی سے اس ملک میں ایسے کلچر کو فروغ دیا کہ وہ سیاست کو دشمنی اور نفرت کی انتقامی کروائیوں کی حد تک لے گئے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عمران خان صاحب بنے وزیر اعظم تو پھر سرکاری سطح پہ یہ کام ہونے لگے. وہ رسا گیر یا دادا گیر جن کے تھانوں میں فوٹویں ہوتی تھی، اس پہ ہی سے مرتے جاتے تھے، وہ پولیس کے سر کے اوپر بٹھا دیے گئے. تو وہ کام تو ہو گیا خراب. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہم جناب عدم اعتماد ہوگی تو باہر ہم اتنے بندے لے آئیں گے تو کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے. اور یہ جناب لوگ گھراؤ کریں جناب وہ سندھ ہاؤس کا، اور لوگ اپنے اپنے علاقے میں گھراؤ کریں لوٹوں کا، اور یہ کریں اور وہ کریں، اور ان کے بچوں سے شادیاں نہ کریں، اور ان کے اسکولوں میں ان کے بچوں کو بلی کریں. تو ایک حد تھی اور ہم بڑے پریشان ہوتے تھے یار یہ حد یہ کہاں پہ کنٹرول ہوں گے؟ کوئی اس ملک میں ان کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ لیکن کسی نے ان کو کنٹرول نہیں کیا. ٹھیک ہے، عمران خان اقتدار سے بھی اتر گئے، اور عمران کو غصہ اس بات کا تھا کہ جی مجھے اتارا کیوں گیا. اچھا مجھے وہ آپ کو پتا ہے وہ بار بار تقریر میں یہ بتا چکے ہیں کہ اچھا اگر وہ میرے خلاف تحریک اعتماد روک نہیں سکتے تھے تو مجھے بچا تو سکتے تھے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے مجھے بچایا نہیں تو غداری کر دی. کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ. بھائی آپ کو اپنے آپ کو ملک سے بالا سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے غداری ہوگی. خیر یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. قصہ مسرج ہے کہ وہ جب وزیر سفیر بن گئے تو ہم نے ایسی بھی آڈیوز آئی ہیں کہ ان کے وزراء اپنی پارٹی کے لوگوں کو اسی طرح کی دھمکیاں دے رہے ہوتے تھے. پھر بدماشی کی کوئی لمٹ تو نہیں ہوتی نا. لیکن انہوں نے بارود کو لاد ماری 9 مئی کو، جب یہ اپنے اس لیول دیکھا کہ یار ہم نے اس ملک کے اندر اسمبلیاں توڑ دی، ہم نے استعفے دے دیے، ہم نے ملک بلاک کر دی، ہم نے مطلب ایسی کی تیسی کر دی، ہم نے عدالتوں پر حملے کر دی، آگ جلا دی، پولیس پر حملے کر دیے، پٹرول بم مار دی، قانون کی ایسی کی تیسی کر دی، کوئی سمن نہیں ماننا، کوئی وارنٹ نہیں ماننا، کوئی پیشی نہیں ماننی. تو پھر یہ ایک اسے کہتے ہیں اوور ہوتے ہوتے جب ان کو لوز اینڈ ملا تو یہ پھٹ گئے. اور پھٹے کب؟ یہ 9 مئی کو. اس وقت یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو پاکستان کو متحد رکھنے والی سب سے بڑی طاقت ہے، پاکستان آرمی، اس کو جا کے پڑ گئے. ایک ہی وقت میں 190 سے زیادہ جگہ پر دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ایک ہی ٹائمنگ کے تحت ملک کے مختلف جگہوں پہ. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ اب اپنے رسا گیری اور بدماشی سے خوف زدہ کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف کیا کیا وہ کہتے رہے، غدار اور میر جعفر اور میر صادق. اور پھر جناب عاصم منیر صاحب کی جب تعیناتی تھی اس کو روکنے کے لیے جناب انہوں نے کر دیا کہ اس ملک میں ہماری مرضی کے بغیر چیف بھی نہیں لگ سکتا. مطلب بیسیکلی عمران خان صاحب تکبر کی انتہا پہ چلے گئے ہوئے تھے. تو جو 9 مئی تھا وہ اس تکبر کی ایک اعلیٰ مثال تھا کہ وہ اتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے کہ انہوں نے دیکھا یار یہ پولیس شریف تو ہم نے کسی کھاتے بھی نہیں رکھی اور ملک میں ہمیں کو روکنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ جا کے فوج کو بچ گئے. فوج پھر آگے کس ملک کی ہے؟ پاکستان کی. دیکھیں ایک حقیقت اپنی جگہ پہ، ہمارے معاشی حالات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ دنیا کی چوتھی طاقتور ترین فوج سمجھی جاتی ہے. یہ دنیا کے 7 جو بین الاقوامی بدماش ہیں نا، جو ایٹمی طاقت ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو اس طرح تو نہیں پھر کام چلتا تھا. وہ پھر نہیں چلا. اگلوں نے پھر ایسا چرخہ پھیرا کہ ساری بدماشی دادا گیری جو نہیں وہ نکل گئی. وہ جو کام ایک سپاہی پہلے کر سکتا تھا وہ پھر بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے اس اسکیل کے اوپر کرنا پڑا. اچھا اب ہوتا ہے نا کہ جو سیاح بندہ ہوتا ہے نا وہ کل کو ہاتھ مار لیتا ہے کہ یار میری چول تو بچ گئی ہے. خان صاحب کو دیکھتے کہ یار اب تو رگڑے میں آ گئے ہیں تو وہ کہتے تردید، وہ اسے کہتے ہیں مذمت کر دیتے، سریعام مذمت کر دیتے، اوپنلی بات کرتے. اس کے بعد بھی لگے رہے، پرہیز کیا انہوں نے اسے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بندے اندر ہو گئے 9 مئی والے. 9 مئی والوں کے لیے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا کہ میں نے جو آپ بات کی کہ بارود کو دوسری بار لات ماری. دوسری بار کب ماری؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پرسوں بھی لاگ کیا تھا اسی پروگرام کے اندر. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے میسیج بھیجا ہے کہ جی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں جیلوں کے اندر، ہم ان کو ٹکٹ دے کے الیکشن لڑیں گے. بیسیکلی آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم پھر کریں گے اور ہم پھر الیکشن لڑیں گے اور پھر ہم آپ سے نپٹیں گے. بنیادی طور پر تو یہ میسیج دیا گیا نا. تو وہ پھر کہتے ہیں جواب الجواب آ گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ ڈسپلن ادارے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، وہ زیادہ مطلب بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں کرتے، بڑھ کے نہیں مارتے. البتہ جہاں اصول اور میرٹ کی بات ہے اگلے ڈٹ کے انہوں نے جی جو مرضی ہو جائے. اس معاملے میں کسی کو معافی نہیں ہے. 9 مئی ایک ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنے بڑے پیمانے پر جو ایک کوشش کی گئی، یہ دنیا میں کسی دشمن نے بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہے جیسا کہ اندر سے کیا گیا. اچھا پھر یہ جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب یہ کام ہوا کہ عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھجوا رہے ہیں 9 مئی والے کو ٹکٹ دیں گے،
تو اگلوں نے پھر ایک اور بھی چیز دی. ہم کل پرسوں میں ہمارے دوست ہی ہیں ولاگر گور بٹ صاحب, ان کے ساتھ میں لاہور پریس کلب بیٹھا ہوا تھا کل, تو بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لگتا ہے کہ اب یہ کام ڈھیلا ہو گیا. اور میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں جی خدیجہ شاہ کی جو ہے نا وہ ابھی ضمانت چانسز ہیں کہ ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائے گی. میں نے کہا جی نہیں ہوگی رہا. جی کیسے؟ میں نے کہا جی 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اب وہ دیکھیں ان کے اپنے سابق آرمی چیف کی نواسی ہے, اور ویسے بھی وہ مطلب والد بھی اس کے پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں, خود بھی وہ بڑی برانڈ شرینڈ اور بڑی مطلب اس طرف آسودہ حال خاتون ہیں. تو وہ اگر یہ ایک میسج ہوتا ہے جی, ایک کسی چیز کے ایک آپٹکس ہوتے ہیں. خدیجہ شاہ کی بیلیں ہوئیں, وہ نظر بند کر دی گئیں, تو بات تو پھر میری ٹھیک ہوگی, جو میرا اندازہ تھا وہ ٹھیک تھا. یہ بیسیکلی جواب الجواب ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم 9 مئی والے ملزمان کے ساتھ اور ہم ان کو ٹکٹ بھی دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا, اب یہ اس سے آگے کی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا, یہ ایک بہت ان سائڈ سٹوری ہے, ایکسکلوزیو سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے ویسے تو جو بھی ملزمان ہیں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی سپریم کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا, وہ ملٹری ٹرائل حکم امتناعی نہیں ختم ہی کر دیا, ملٹری ٹرائل میں کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی لاؤ جی ساڑیاں موجیں ہوں گی. مجھے کوئی نہیں ہوئی جناب. بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک تو وہ روک دیا تو اس کے خلاف اپیلیں ہو گئی ہیں, ہو سکتا ہے فیصلہ بدل جائے. نہ بھی ہوں تو جی یہ ایک ان سائڈ سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 9 مئی کے جو 9 بڑے نام ہیں نا, وہ ان کے لیے معافی نشتہ, بدماشی بند, رسا گیری بند, کچھ بھی نہیں ہوگا, جو مرضی کر لیں. اب وہ 9 لوگ کون ہیں یہ سن لیجئے. یہ میں آپ کو بہت اندر کی ذرائع کی خبر دے رہا ہوں جہاں پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب, جو مطلب وہ مسلسل ابھی تک اسی ذہنی کیفیت میں کہ میں مطلب اس علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہوں اور میں جو دل کا چاہے کر لوں گا. ایک تو عمران خان صاحب ہیں. دوسری وہ جو ان کی پی ٹی آئی کی رانی توپ ہم کہتے ہیں ان کو, مطلب وہ بڑی وہ کیسے کہتے ہیں ووکل قسم کی خاتون ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد. تیسرے وہ جو مفرور ہیں آج کل, مراد سعید صاحب اور اماد اظہر صاحب. تیسرے اور چوتھے وہ ہو گئے. 5ویں جو گرفتار ہیں, اور 5ویں اور 6ٹھے اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید. اور پھر جو اس میں اس سارے معاملے کی پلاننگ کے پیچھے شامل تھے بشرا بی بی اور پرویز لائی بڑے فیسیلیٹیٹر تھے. ان سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں پنجاب کے اندر انہوں نے عمران خان کے بڑے ہاتھ مضبوط کیے, حکومت ان کے کہنے پہ توڑ کے. اچھا, پھر اب انہوں نے ڈچ کیا نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہوں نے تو وعدہ کیا تھا یار ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آنے تو حکومت کرو یار, آپ بناؤ حکومت کرو. تو اگلوں نے پھر ان کو بھی ڈچ کیا. تو پھر وہ پرویز لائی صاحب پھر ادھر اب آج کل رات کو یہی شکایتیں کرتے پائے جیسے راتی میں نے اتنے جن پو تنگ کر دینے. تو اب پھر یہ اسی طرح یہ پرویز لائی صاحب اور بشرا بی بی ہو گئے, یہ ہو گئے. اچھا, پھر باقی جو 3-4 اس طرح کے اور لوگ ہیں جیسے شیخ رشید صاحب ہیں, شہباز گل صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں لیکن وہ بھی بہرحال ہیں, اس میں میاں اسلم اقبال ہیں. تو یہ 9 لوگ جو ہیں نا جی, شیخ رشید اور شہباز گل اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں, اسلم اقبال تک شاید اس میں ہیں. اور یہ 9 لوگ ہیں جی, ان کے بارے میں پکا فیصلہ کہ جی یہ 9 مین بندے ہیں 9 مئی کروانے والے. تو جنہوں نے پاکستان کے اندر 9 مئی کیا ہے, انہوں نے پھر مطلب حساب کتاب ان کے لیے کہانی ختم ہے. یہ ایک زمینی حقائق ہیں, اور یہ وہ فیصلے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو چکے ہیں. اور خدیجہ شاہ کی رہائی نہ ہونا ایک میسج ہے کہ ہم نے اگر اپنے قریب ترین لوگ جو ہمارے سمجھے جاتے ہیں, اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں نا, اگر ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو بھائی صاحب تسی سارے کچھ بھی نہیں بیچتے. اچھا, اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. اب نواز شریف صاحب کو دیکھو کہ سیاستدان ہے نا, سیاستدان اپنے لیے اسپیس رکھتا ہے. کتنی دفعہ ان کی حکومت گئی, کتنی دفعہ وہ جلا وطن ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے وقت کا انتظار کیا. عمران کی طرح آ کے نا وہ بے صبرا ہو کے پڑھ نہیں گیا ہر ایک کو. انہوں نے اگر گجرانوالے میں تقریر بھی کی تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب آپ نے یہ کیا, آپ نے الیکشن ایسے کیا. مطلب ایک بھلا مانس شخص جس طرح ایک وزادار ہوتا ہے یا تہذیب یافتہ آدمی ہوتا ہے, انہوں نے اپنا گلا بھی کیا, شکوہ بھی کیا, تنقید بھی کی. اس میں بڑا شور مچا, ہو بڑا ظلم کر دیا نواز شریف نے. اب پتہ تو چل گیا نا کہ ایک سیاستدان میں اور ایک مطلب رسا گیر میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. اچھا, اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے 2 بنیادی کیسز ہیں, ان کی اپیلیں فکس ہیں پیر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا, ایک کیس میں تو ان کی بریت آلموسٹ یقینی ہے. وہ کون سا ہے؟ جس میں مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی, اور مریم صاحبہ کو آخری 8 مہینے یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت میں آ کے وہ بری ہوئی,
وہ عمران خان کی حکومت میں بھی 7-8 مہینے نیب بھاگتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ جواب ان سے مانگتی رہی, وہ مہلت مانگتے رہے, کبھی وکیل صاحب کو کورونا ہو گیا, کبھی وہ باہر چلے گئے, کبھی کیا, ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. وہ جو سوالات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھی تھی, تو پھر ہائی کورٹ کیا کر دیا, ہائی کورٹ نے 8 مہینے کے بعد لٹکا کے بالآخر مریم کی بریت کا فیصلہ کیا, اور اس میں یہ لکھا کہ مریم ایک معاون ملزم ہے جبکہ مرکزی ملزم نواز شریف ہیں, اور چونکہ مرکزی ملزم پر جرم ثابت نہیں ہوا تھا, معاون ملزمہ کو ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں, لہٰذا اس وجہ سے بری کیا جاتا ہے. اب یہ جو فکر ہے نا کہ چونکہ مرکزی ملزم پر جرم ثابت نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے جرم ثابت نہیں ہوا, تو وہ چونکہ ملک میں تھے نہیں, اب وہ اپیئر ہو گئے ہیں انہوں عدالت کے سامنے, تو اب یہ اس کیس کے اندر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 99.9% چانس ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے. یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے, ایک فارمیلٹی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. دوسرا جو کیس ہے اس کے اندر حکومت پنجاب جو ہے وہ ان کی سزا سسپینڈ کر چکی ہے. اب پروسیکیوشن جو ہے اگر وہ وڈرا کر جاتی ہے تو دوسرا کیس بھی ختم ہو جائے گا, میرٹ پہ بھی وہ کیس کو اتنا مضبوط نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے 2 دنوں میں اس مقدمے میں بری ہونے جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر مطلب منڈے کو نہیں بری ہوتے تو شاید 1-2 تاریخیں اور پڑ جائیں, لیکن نواز شریف صاحب اب بری ہوں گے اور آگے الیکشن بھی لڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.